مالتیپا میں اس بیکری میں کام کرتے ہوئے کچھ دن بعد ابو کی طرف سے کال آئی کہ میں اپنے دوست کے یہاں آیا ہوں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے وہ ڈائریکٹ ان سے کر لینا۔ خیر ابو کا دوست جو کہ ایک افغانی تھا، اس کے ساتھ بات کرتے ہوئے معلوم ہوا کہ اس کا ایک بھائی فرانس میں رہ رہا ہے، جس کا اس نے میرے ساتھ نمبر شیئر کیا، اور بات کرنے سے معلوم ہوا کہ اس کا کوئی دوست استنبول سے بلغاریہ کے راستے کچھ دن بعد گیم نکالنے والا ہے۔ مگر میں نے اس سے معلومات لی اور اپنے پیر کی حالت دیکھ کر ابو کو کال کرنے لگا کہ میں ہوشی کے راستے چلنے لائق نہیں ہوں۔ کچھ دن بعد ابو کافی تگ دود کے بعد ایک اور بندے کی نمبر تلاش کرنے میں کامیاب رہا، جو کہ ایجنٹ نہیں تھا، مگر اس کے 2-4 بھتیجے یہاں استنبول میں گیم لگانے کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، اور ابو نے بھی ٹھان لیا تھا کہ میں انہی کے ساتھ گیم پر نکلوں گا، دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے میرے پاس۔ تو میں نے اپنے پیر سے ویڈیو بنائی اور ابو کو بھیج دی کہ وہ خود دیکھ لے کہ کیا مجھے یہ رسک لینا چاہیے کہ نہیں، جو کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ابو کے بقول وہ بندہ کہہ رہا تھا کہ میں جس ایجنٹ کے ساتھ رابطے میں ہوں وہ ٹیکسی کا گیم جو کہ ڈائریکٹ استنبول سے بلغاریہ اور باقی کے ممالک سے ہوتا ہوا اٹلی پہنچے گا، جس میں پیادہ روی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ مگر مجھے اس بات کا علم تھا، جو کہ میں ابو کو بار بار بتا رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ جھوٹ اس راستے پر چلتے ہیں، مگر خیر ابو نے اس بات پر مہر لگایا ہوا تھا کہ میں اگر آگے بڑھوں گا تو انہی لڑکوں کے ساتھ ورنہ خود کما کے آگے بڑھوں، کیونکہ مجھ پر انویسٹمنٹ کرنے والا میرا ابو ہی تھا، جو کہ کسی جواری سے کم نہیں تھا۔ اب میں بھی لاجواب ہو گیا اور سر نیچا کر کے اس بیکری میں بنا دل لگائے کام کرتا رہا، مگر کچھ دن بعد ایک دن اچانک کسی نے 2 نیپالی ٹورسٹ اغوا کر لیے، اور اس سے اور کچھ دن بعد انقرہ میں 5 افغانی لڑکوں نے مل کر ایک ترکش 17 سالہ لڑکی کا گینگ ریپ کیا، جس کو بنیاد بنا کر ترکش میڈیا نے آسمان سر پر اٹھا لیا، اور ترک حکومت کی طرف سے تمام تارکین وطن کو پکڑنے اور سیدھا اپنے اپنے ممالک واپس ڈپورٹ کرنے کا حکم جاری ہوا، اور یوں پورے استنبول بلکہ ترکی میں یہ باغم باغ کا کھیل شروع ہو گیا۔ ترکش پولیس یاجوج ماجوج کی طرح ہر طرف سے نکلنے لگے، اور جو بھی ہاتھ لگ جاتا پکڑ کے سیدھا جیل لے کر جاتے، جہاں سے اس کا فنگر پرنٹ لینے کے بعد جہاز بھر کے پاکستان، افغانستان، سیریا وغیرہ ڈپورٹ کیے جاتے، اور میں یہاں اس بکری میں کام کرتا ہوا سوشل میڈیا کے ذریعے سب کچھ دیکھ رہا تھا، اور آئے روز ہماری بکری کے سامنے سے پولیس کی گاڑیاں سائرن بجاتے ہوئے گزر جاتے تھے، تو میں اکثر اندر اپنے کمرے میں بھاگ کر چھپ جاتا تھا، اور ہر نئے آنے والے دن میں اپنے ابو کو واٹس ایپ میسج ضرور کرتا کہ ابو اگر میرے ساتھ 2-4 دن تک رابطہ نہ رہے تو سمجھ لینا کہ میں پکڑا گیا ہوں۔ مگر اس دوران میرے ابو نے میری بات کو کبھی بھی سیریس نہیں لیا، وہ سمجھ رہا تھا کہ میں محض گیم پر نکلنے کی جلدی میں ہوں اور اس لیے کچھ ڈرامہ رچا رہا ہوں، مگر حالات چونکہ میں فیس کر رہا تھا، وہ اکثر مجھے کہتا تم باہر نکلنے میں احتیاط کرو، اور باقی جو اللہ کو منظور ہوگا وہ ہمیں قبول ہے۔ خیر زندگی اگرچہ مختصر ہے مگر یہ بہت تگا دینے والی ہے، کبھی کیریئر کے پیچھے، کبھی من پسند شخص کے پیچھے، کبھی ماں باپ کی رضا کے پیچھے، تو کبھی دوستوں کے پیچھے۔ یہ ہمیں جھوٹ بولنے پر مجبور کرا دیتی ہے، مگر اس بار میں جھوٹ نہیں بول رہا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور پولیس کے ہاتھوں صرف استنبول سے 33,000 لڑکے پکڑے گئے، جو کہ مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے، اور اب تک میں یہاں محفوظ اس لیے ہوں کیونکہ میں نے باہر نکلنے سے پرہیز کیا ہوا ہے، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہاں کا کام بھی بڑھ گیا ہے، کیونکہ میں جو بھی کام کرتا ہوں اس میں بہت جلدی مہارت حاصل کر لیتا ہوں، مگر وقت اور حالات سے یہ تجربہ مل گیا کہ کوئی بھی کام اتنا پرفیکٹ طریقے سے نہ کرے کہ بعد میں وہ آپ کی ڈیوٹی بن جائے۔ زندگی کبھی بھی کسی کو کچھ مفت میں نہیں سکھاتی۔ جب کوئی بندہ کہہ رہا ہوتا ہے نا کہ میں نے زندگی سے یہ سیکھا ہے، مجھے زندگی نے یہ سکھایا ہے، تو یقین جانیے زندگی نے اس شخص سے اس سکھائے گئے تجربے کی بہت بڑی قیمت وصول کر چکی ہوتی ہے۔ 1 مہینہ گزر گیا، مجھے یہاں سے پہلی تنخواہ بھی مل گئی، جو کہ انصار کے کافی اصرار پر میں نے اپنے پہلے تنخواہ اس کو بھیج دی، جو کہ اس کے مطابق وہ ایران سے افغانستان کابل ڈپورٹ ہو چکا ہے، اور جیب کی حالت اور واپس گیم لگانے کے لیے بیلنس ناکافی ہے، انصار جس کا مجھ پر کافی احسانات بھی ہے، تو اب مجھے اپنی جیب خرچ کے لیے مزید کام کرنا پڑے گا، کیونکہ آج کل پولیس کے ڈر سے بہت افراتفری مچ چکی ہے، اور کوئی بھی گیم نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور میں بھی خود کو یہاں محفوظ سمجھ رہا تھا تو کام پر فوکس کرنے لگا۔ مزید کچھ دن اور گزرنے پر نہایت طوفانی برفباری شروع ہو گئی، جس کا ٹنڈ انسان کو جمانے والی تھی، جو کہ ویڈیو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ شدید برفباری کی وجہ سے تمام ترکش ایئرپورٹ کا باقی دنیا سے رابطہ منقطع ہو گیا،
جس کا سب سے بڑا بینیفٹس ہم غیر قانونی تارکین وطن کو ملا، کیونکہ برفباری کے اس شدید طوفان میں ترکش حکومت کے پاس اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو دینے کے لیے جگہ اویلیبل نہیں تھی، کیونکہ جب ایئرپورٹ سے جہاز اڑ نہیں سکتا تو لوگوں کو پکڑ کے کہاں رکھنا تھا، تو اس وجہ سے ہمیں تھوڑا سکھ کا سانس لینا مل گیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے دوسری طرح ملنے پر میں نے بازار سے کچھ جرسی اور جیکٹ خرید کے اس تصاویر اور ویڈیوز بنائی، جو کہ آپ لوگ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں۔ ترک استنبول سے 33,000 افراد کو ڈیپورٹ کرنے پر ترک پولیس کا غصہ قدر کم ہو گیا تھا، مگر خطرہ اب بھی موجود تھا اور ہم یوں منہ اٹھا کے کھلا گھوم بھی نہیں سکتے تھے، اور میں چونکہ شروع سے ہی گھومنے کے حق میں نہیں تھا۔ کچھ دن اور گزرنے پر پورے استنبول میں افواہ پھیل گئی کہ جس نے اس برفباری میں گیم پر نکلنا ہے وہ باہر نکل جائے، کیونکہ برفباری تھمنے پر ترک پولیس ایک دو پھر حرکت میں آئے گی، جو کہ یہ بات میرے لیے قابل غور تھی۔ اور یوں میں نے ایک دو پھر اپنے ابو کو کال کیا کہ حالات کچھ اس طرح ہے۔ اس دفعہ ابو غصہ ہو گیا کہ میرے ساتھ دوبارہ اس معاملے پر بحث نہ کرو، اور یہ میں سوچنے لگا کہ میں نے سکون کی تلاش میں ان راستوں کو اپنایا تھا جو مزید بھی سکون کی وجہ بنی، مگر کبھی کبھی بڑوں کے فیصلے پر ہماری وقتی اعتراض ضرور ہو سکتا ہے، مگر مستقبل میں جا کر کہیں نہ کہیں کسی پوائنٹ پر ہمیں ماضی میں کیے گئے بڑوں کے فیصلے ریئلائز ہو جاتے ہیں کہ ہاں وہ ٹھیک کہہ رہے تھے، کیونکہ عقل گھر بیٹھ کر بادام اور کاجو کھانے سے نہیں ملتا، یہ باہر کے دھکے ٹھوکرے کھانے سے اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنے سے آتی ہے، جو کہ ابھی مجھے کھانی باقی ہے۔ خیر ان دنوں اس شدید برفباری میں پولیس کے پکڑے جانے کے ڈر سے ترک استنبول سے سینکڑوں کی تعداد میں لڑکے گیم پر نکل گئے، جن میں کافی لڑکوں کی ٹھنڈ برداشت نہ کرنے اور راستے میں برف کے نیچے دفن ہونے کی ویڈیو ہمیں موصول ہوتے رہے، جو کہ میرے پاس اب بھی موجود ہے، مگر میں وہ ویڈیو یہاں دکھا نہیں سکتا کیونکہ یہ سوشل میڈیا کی پالیسی کی خلاف ورزی ہوگی۔ وقت گزرتا گیا اور رمضان کا مبارک مہینہ پہنچ گیا، اور میں اب بھی یہاں اس بکری میں موجود کام کر رہا ہوں۔ رمضان کے پہلے سیری دیر سے اٹھنے اور بنا کھانا کھائے کام شروع کرنے لگا، اور سارا دن مشین رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا، اور ہم مسلسل آٹا گون کر انڈے والے سومیاں بنا رہے تھے، اور اب ایک کے بجائے 2 استاذ کام کر رہے ہیں اور میں ایک ہی شاگرد۔ استاد سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ ہم رات کو 8 بجے تک یہی روٹیاں پکائیں گے، کیونکہ ہم نے افطار کے وقت ترکش عوام کی پیٹ جو بھرنی ہے۔ کام کرتے ہوئے عصر کے ٹائم مجھے اتنا پیاس ستا رہا تھا کہ سوچنے لگا افطار ہونے دو تو میں ان کو شاگردی دکھاتا ہوں۔ افطار کا اذان ہو گیا اور صرف نہار منہ پانی سے روزہ توڑ کر کام جا کر رات 11 بجے ختم ہو گیا۔ رات 11 بجے کھانا کھا کر بکری کے مالک سے محض اس بہانے پر اپنے پیسے لے لیے کہ کل پاکستان میں رمضان شروع ہونے والا ہے تو میں نے گھر پیسے بھیجنے ہیں، اور اس میں بھی اس نے 700 لیرہ اپنے پاس روک کر باقی مجھے ہاتھ میں پکڑا دی کہ جلدی آنا، مجھے واپس نہیں آنا تھا، بس یہاں سے اپنے پیسے لے کر نکلنا مشکل تھا۔ اور یوں میں نے وہاں سے اپنا سامان اٹھا کر پولیس کا قریب سے دیدار ہوتا ہوا وہاں سے ٹیکسی لی اور عبداللہ کے گھر بھاگ آیا، کیونکہ پچھلے رمضانوں میں تھوڑا ممی ڈیڈی ہوا کرتا تھا۔ میں نے کبھی بھی رمضان کے مہینے میں کام نہیں کیا ہے، مگر یہاں ایک دن کام کرتا ہوا معلوم ہوا کہ ایک باپ ہونے کا کیا مطلب ہوتا ہے۔ عبداللہ کے گھر پر زندگی کا ہر سہولت موجود تھا، کھانا تیار مل رہا تھا، اور میں بھی اکبر بادشاہ کے زمانے کا بن کر رات دن یہاں لیٹا رہا، کیونکہ ذہانت کی ایک صلاحیت یہ بھی ہے کہ کہاں بھی وقوف بنے رہنا ہے اور کہاں اپنی صلاحیتوں کا صحیح وقت پر صحیح استعمال کرنا ہے۔ اسی دوران 8ویں رمضان کو ترک ازمیر سے گیم پر پہلا شپ نکلنے ہی والا تھا کہ عین ساحل پر پولیس کے ہاتھوں پکڑا گیا، جن میں 150 افراد سوار تھے، اور ویڈیو ہمیں ٹک ٹاک کے ذریعے موصول ہوئی۔ جس لڑکے نے وہ ویڈیو شیئر کی تھی میں کسی طرح اس کے ساتھ رابطہ کرنے میں کامیاب رہا، تو پتہ چلا کہ شپ ساحل کے قریب کم پانی میں آنے کی وجہ سے ریت میں پھنس گیا تھا۔ یہ شپ رات کو 2 بجے نکلنے والا تھا، مگر ریت سے آزاد کرانے کے لیے دوسرا شپ موجود نہیں تھا جو کہ اس کو کھینچ لیتا، اور یوں شپ میں سوار افراد میں صبح کے قریب افراتفری مچ گئی، جو کہ جندرما نے بڑی آسانی سے ٹریس کر لیا، اور ٹھیک اسی افراتفری کے دوران میں وہاں سے بھاگ نکلنے میں کامیاب رہا۔ اور دوسرا گیم جو کہ اس مہینے کے 22 تاریخ کو سمندر کے راستے نکلنے والا ہے، یہ 11 اپریل 2022 ہے۔ رمضان کا 8واں روزہ چل رہا ہے اور مجھے ترک استنبول میں رہتے ہوئے تقریباً 7-8 مہینے گزر چکے ہیں۔ اٹلی کے گیم پر نکلنے کے لیے میں نے اپنی آخری حد تک کوشش کی، مگر شاید میرا رزق اب بھی یہاں موجود تھا۔ اب چونکہ اپریل کا مہینہ شروع ہو چکا ہے تو موسم معتدل، اور عموماً اسی مہینے ہی ایجنٹ لوگ سمندر کے راستے گیمیں شروع کراتے ہیں، کیونکہ اپریل کے مہینے تک سمندر میں زیادہ تر طوفان چل رہا ہوتا ہے، اور اپریل کے مہینے سے ہواؤں کا رخ بدل جاتا ہے اور ٹھنڈ کا زور ٹوٹ جاتا ہے۔ ٹھیک 12 اپریل 2022 کو میں نے اپنے ابو کو ایک دو پھر اعتماد میں لینے کی کوشش کی، مگر ناکام رہا۔
اس کے مطابق اس کے ایجنٹ کے بھتیجے اب بھی استنبول میں موجود انتظار کر رہے ہیں، تو میں بھی انتظار کر لوں۔ اور اس طرح ایک دو پھر ہمارے درمیان اس موضوع پر مذاکرات ناکام ہو گئے۔ خیر وقت گزرتا گیا اور تر ازمیر کی ساحل سے 2 شپ اٹلی پہنچ گئے، اور یہاں بیٹھ کر مجھ سے میرے جذبات کنٹرول نہیں ہو پا رہے تھے، کیونکہ ہمیں اس بات کا یقین تھا کہ عید کا پانی پیتے ہی ترک پولیس شاید ایک دو پھر ایکشن لے گی، اور میں بہت زیادہ سختیاں برداشت کر کے یہاں پہنچا ہوں، اور ان حادثات کو سوچتا ہوا میں پوری طرح ذہنی دباؤ کا شکار ہو گیا اور ڈپریشن کا شکار ہونے لگا۔ اور پورے رمضان کا مہینہ میں نے جو نماز پر اللہ تعالیٰ کے سامنے صرف اس دعا کا ورد کرتے ہوئے گزارا کہ یا اللہ میرا رزق استنبول سے کیوں نہیں اٹھ رہا، یا اللہ مجھے اپنی منزل تک پہنچانے کے عیب سے بندوبست کر لینا۔ پورے رمضان میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سدریز ہو کر میں نے دل سے یہی دعا مانگی، اور دل میں حد سے زیادہ یقین اور امید رکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور نکالے گا، اور یہ اس لیے کیونکہ میں اب بھی ایک ٹانگ سے ویسا ہی لنگڑا ہوں، اور میں چل تو سکتا ہوں مگر میں بھاگ نہیں سکتا، اور ڈنکی کا راستہ بھاگتے ہوئے ہی طے کیا جاتا ہے۔ خیر رمضان گزر گیا اور عید کے تیسرے دن عبداللہ کو کسی بگری کی طرف سے کال آئی کہ ہمیں ایک شاگرد سمیت استاذ کی ضرورت ہے۔ عبداللہ چونکہ بگری کا استاذ تھا تو اس نے مجھے ساتھ لے کر ہم وہاں ارمانیہ پہنچ گئے۔ ارمانیہ کام کی جگہ پر پہنچ کر معلوم ہوا کہ ٹوٹل 8 گھنٹے کام کرنا ہے، مگر ہمیں رات 1 بجے سے شام 6 بجے تک یہاں وقفے سے انتظار کرنا پڑے گا۔ بگری کا فرنٹ مین روڈ پر اور کام کرنے والی جگہ اور ہمارے سونے کا کمرہ بیسمنٹ میں موجود ہے۔ لگاتار ٹھیک 10 دن کام کرتے ہوئے اچانک ترک میڈیا پاکستانی پنجابی لڑکوں کی ویڈیوز uçalne لگی۔ İstanbul Bahçeli Evler'de katı atık tesislerinde çalışan kaçak göçmenlere yönelik polis, bekçi ve zabıta ekiplerinin katıldığı operasyon yapıldı. 40'tan fazla adrese düzenlenen baskınlarda çok sayıda kaçak göçmen gözaltına alındı. جس میں کچھ پنجابی لڑکوں نے جگہ جگہ پارکوں میں ترک لڑکیوں کے ساتھ بیہودہ طریقے سے ویڈیو اور تصاویر لے کر ٹک ٹاک پر اپلوڈ کیے تھے، جس کی وجہ سے ترک استنبول میں پاکستانی کمیونٹی لوگوں کے عیز و عذاب کا شکار ہونے لگی، اور میڈیا سمیت ٹویٹر پر لوگ سراپا احتجاج ہوئے کہ ہم نے پاکستانیوں کو دل کے اوپر جگہ دی ہوئی تھی، ان لوگوں نے ہماری عزت پر ہاتھ ڈالا، اور ترک حکومت سے پورے ایکشن کا مطالبہ کرنے لگی۔ ان دنوں پاکستان میں عمران خان کے خلاف عدم اعتماد کامیاب ہو گیا تھا، اور شہباز شریف ٹکلا پاکستان کے نقشے پر ایک نئے نمونے کی شکل میں ابھر کر اسکرین پر اچھلتا رہا۔ اب چونکہ مرشد عمران خان پاکستان کا وزیر اعظم نہیں رہے تو ہمیں اس دفعہ سچ میں خطرہ محسوس ہونے لگا کہ اب کے بار مقدر پاکستان ہی ہے، کیونکہ عمران خان کی اپنی ہی ایک الگ پرسنالٹی تھی جس سے کسی حد تک ترک حکومت کی مفاد وابستہ تھے، اور اگر کوئی مسئلہ آ بھی جاتا تو ترک حکومت خود سے ہینڈل کرا لیتی، مگر اب چونکہ پاکستان میں حکومتی نظام بندرباٹ کے ذریعے درہم برہم ہے تو ترک حکومت کو ایک موقع مل گیا اور پاکستانیوں کے خلاف ایک مہم کا آغاز شروع ہونے لگا۔ اور ایک دو پھر پولیس جندرما یا جوج ماجوج کی طرح گلی کوچوں میں نکل پڑے، اور جو بھی ہاتھ لگ جاتا سیدھا جیل اور پھر اسلام آباد ایئرپورٹ۔ کچھ دنوں تک میں حالات کو بڑے قریب سے سٹڈی کر رہا تھا، تو جو لڑکے زیادہ تر ٹک ٹاک پر سرگرم تھے ان کی آئی ڈیز کو ٹریس کر کے گھروں سے اٹھا کر سیدھا ڈیپورٹ کر چکے تھے، اور میں نے حالات کی نزاکت کو جانتے ہوئے اپنے سوشل میڈیا کے تمام اکاؤنٹ ڈیلیٹ کر دی تاکہ میں کہیں سے ٹریس نہ ہو جاؤں، مگر اس دفعہ حالات کنٹرول سے باہر تھے، کیونکہ ترکش لوگ پاکستانیوں سے بہت محبت کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اکثر ہمیں عوام کی طرف سے رعایت ملتی تھی، مگر اس دفعہ انٹیلیجنس اداروں نے 8-10 لڑکوں کی غلطی پر پورے پاکستانی کمیونٹی کو بدنام کر دیا ہے، تو اب ہمیں وہاں کے عام عوام سے بھی ڈر لگنے لگا، اور اپنے آپ کو پاکستانی کہتا ہوا شرم کے ساتھ ساتھ ڈر بھی لگ رہا تھا کہ کہیں پولیس نہ بلا لے۔ خیر اس دوران ہزاروں لڑکے پاکستان رپورٹ ہو گئے، اور لگاتار ہمیں ویڈیوز موصول ہو رہی تھی، اور ہم یہاں بیسمنٹ میں کام کرتے ہوئے باہر سے پولیس کی گاڑیوں کے گزرتے ہوئے سائرن سن بھی رہا کرتے تھے، اور یوں پولیس کی گاڑی کے سائرن سن کر پکڑے جانے کے خوف سے ہمارے پسینے چھوٹ رہے تھے، اور اس ڈر اور افراتفری کے عالم میں نے ایک دو پھر ابو سے رابطہ کر لیا کہ ابو حالات قابو سے نکل رہے ہیں، مگر ان کو شاید اب بھی مجھ پر یقین نہیں تھا، یا وہ میرا سمندر کے راستے گیم لگانے پر رضامند نہیں تھا، جو بھی تھا، مگر اس نے ایک دو پھر مجھے انتظار کرنے کو کہا، اور اگر مجھے زیادہ جلدی ہو رہی ہے تو میں اپنے مدد آگے بڑھوں۔ یہ بات سن کر میں غصہ بھی ہونے لگا اور پریشان بھی، اور اسی طرح 8-10 دن اور گزرنے پر عبداللہ کو بھی کال آئی کہ ان کے تمام دوست پکڑے جا چکے ہیں
اور اس طرح پچھلے صحراؤں کی تکلیفوں اور اپنی ماضی کی غلطیوں کے بارے میں سوچتے ہوئے میرا دماغ اوور تھنکنگ کی وجہ سے ماضی اور مستقبل کے درمیان پس کر پٹلی سے اتر گیا اور ایک ہی پل میں دیوانہ سا ہو گیا۔ میری یادداشت اچانک کمزور ہو گئی، احساسی کمتری کا شکار ہونے لگا، اوور تھنکنگ شروع ہو گیا اور باڈی لینگویج میں کانفیڈنس کا نام و نشان تک ختم ہو گیا اور دماغ ڈپریشن کی آخری پوائنٹ تک پہنچ گئے۔ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یا تو میں سو رہا ہوں یا میں خوابوں میں زندہ ہوں۔ دل میں شدید فکروں کی وجہ سے درد شروع ہونے لگا، غم اتنا کہ میں زندگی کو نہیں بلکہ زندگی مجھے جی رہی تھی، اور نہایت زیادہ حساس ہونے لگا۔ وہاں پر موجود لوگوں سے ہمدردیاں سمیٹنے لگا، آنکھیں ہر وقت نم رہا کرتی تھی۔ مجھے پتہ ہے یہ وقت ہر ایک نرینہ انسان پر زندگی میں ایک بار ضرور گزرتا ہے۔ جو لوگ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں ان پر یا تو یہ وقت گزر چکا ہوگا یا ابھی گزرنا باقی ہے۔ اس کے مختلف اوقات اور طریقے ہوتے ہیں، کسی کو عشق کے ذریعے، کسی کو مستقبل کے پیچھے، کیونکہ یہ عمر کا ایک حساس ترین وقت ہوتا ہے اور ایک حساس انسان سب سے زیادہ مشکلات اپنے ذات کے لیے پیدا کرتا ہے۔ ایسی باتوں پر گھنٹوں سوچتا ہوا رونا جو کہ شاید ایک نارمل انسان کے لیے کوئی معنی ہی نہیں رکھتی۔ 6 مہینے ہو گئے، ابو کے علاوہ میرا باقی گھر والوں کے ساتھ رابطہ نہیں رہا، میرا کوئی دوست بھی اب نہیں رہا اس دنیا میں جو کہ مجھے دلاسا دیتا، اور یہی وہ وقت تھا جب وقت نے مجھے میرے انتہائی کمزور پہلو سے توڑا۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک امتحان ہوتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات کے سامنے مضبوط ہونا سکھاتا ہے۔ یہی وہ وقت ہوتا ہے جب ایک انسان بچکانہ زندگی سے میچورٹی کی دنیا میں قدم رکھتا ہے، مگر اس کا ذائقہ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ وہ انگلش کا ایک فقرہ ہے، ایزی ٹائم کریٹ ویک مین، ویک مین کریٹ ٹف ٹائم۔ اس وقت میرا بہت ٹف ٹائم چل رہا تھا، اوپر سے ابو نے بھی نہایت ٹف ٹائم دیا۔ دماغ چونکہ اپنے ہوش میں تھے ہی نہیں، تو ہمیشہ دماغ میں یہی سوچیں منڈلاتی رہی کہ اگر تم مجھے میرے بدترین حالات میں سنبھال نہیں سکتے تو تمہیں اس بات کا یقین ہونا چاہیے کہ تم میرے بہترین وقت میں بھی میرے صلاحیتوں کا ہرگز مستحق نہیں ہو۔ اور ایک دن اچانک کسی پرانے دوست کو کال کرنے لگا جس کے ساتھ میں نے کبھی احسان کیا تھا۔ اب مجھے احسان کا بدلہ نہیں چاہیے تھا، مگر میرا ٹف ٹائم چل رہا تھا، بس دل کا تسلی کرنا چاہ رہا تھا کہ زندگی کی سب سے بڑی نعمت سکون ہے۔ اگر آپ ایسے محسوس کر رہے ہو تو آپ کے پاس سب کچھ ہے جو کہ میرے پاس نہیں ہے۔ میں پچھلے 8 مہینے سے ترک استنبول میں اٹلی کی گیم پر نکلنے کے انتظار میں بیٹھا ہوا ہوں، اور حالات کچھ یوں ہے۔ اٹلی کی گیم پر نکلنے کے لیے مجھے فوراً پاکستانی 22 لاکھ روپے چاہیے، بدلے میں آپ کو ایک نہایت شاندار آفر دے رہا ہوں۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ اگر میں پہنچ گیا تو میرے ہاتھوں قارون کا خزانہ لگنے والا ہے۔ آج میں جواری کے بازار میں شطرنج کی کھیل کا آخری ایک کا ہوں۔ اگر آج تم مجھ پر انویسٹمنٹ کرتے ہو تو میرے مستقبل کی کمائی کے آدھے حصے کا حقدار تم ہوگے۔ وہ مجھ سے طرح طرح کی سوالات کرنے لگا، مگر خیر، یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کی عمر کیا ہے، ضروری یہ ہے کہ آپ کس عمر کی سوچ رکھتے ہو۔ مگر وہ شاید اس جواری کو کھیلنے کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا، اور مجھ سے کہنے لگا کہ یار شاید 22 لاکھ روپے بہت بڑا رقم ہے، اگر 4-5 لاکھ روپے کی بات ہوتی تو میں کچھ کر لیتا، مگر شاید میں آپ کا اس میں کچھ مدد نہ کر سکوں۔ مگر خیر، یہ دراصل میرا دکھ تھا، جنازہ نہیں، تو لوگ کیوں کر اٹھائیں گے اسے۔ مگر میں نے بھی ٹھان لیا تھا کہ اے زندگی جتنی مرضی تلہیا بڑا، وعدہ ہے تجھے ہنس کر گزاروں گا۔ اور یہی وہ مقام تھا جہاں سے آگے ہمارے سیزن 3 کی کہانی جنم لیتی ہے، جو کہ اگلے ایپیسوڈ سے شروع ہوگی۔